ہواؤں میں اڑنے لگی جناح. اعوذ باللہ، اللہ کی قسم فیضان سنت کے دیباچے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ فضیلت وہ اپنے والد کی بتا رہا ہے. لوگ اپنے باپ داداؤں کی فضیلتیں بتا ہی کے تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہی فضیلتیں تبلیغی جماعت والے نے پہلے بتلائی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا. باپ کی فضیلت مولانا ابوالحسن صاحب ندوی لکھتے ہیں کہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کو جب دفن کرنا ہوا تو ایک صاحب کشف نے دیکھا، سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جلدی کرو جلدی کرو، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں کھڑے ہیں، مجھے جلدی دفن کرو. تو یہ فضائل بیان کر کے، مناقب بیان کر کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں. بہرحال بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصر طور پہ آپ کے پاس چل رہا ہوں تاکہ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھتے چلیں. چنانچہ جناب علی ایک تبلیغی جماعت میں الیاس صاحب ہیں تو ایک بریلوی جماعت میں الیاس صاحب نکلے. تو یہ بھی جماعت الیاسی اور وہ بھی جماعت کیا ہے؟ الیاسی. انہوں نے دیوبندی تبلیغی یہ تبلیغی جماعت دیوبندی اور وہ سنی تبلیغی جماعت، انہوں نے آگے کیا بڑھایا ہوا ہے؟ سنی تبلیغی جماعت. یہ فرق معلوم رہے دنیا کے اندر یہ فرقے جو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہوش و حواس رہے، اس کے شکار نہ بنے. بھائی سمجھ بوجھ کر کے قدم رکھیں. تو آئیے، خیر بات یہ چل رہی تھی ہماری کہ الیاس صاحب نے جو جماعت، جو الیاسی جماعت ہے یعنی تبلیغی جماعت، اس کے اغراض و مقاصد، اس کے مقاصد کیا ہیں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کو نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھیلانا ہے اور اس کو عام کرنا ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ دیوبند کی 3 اہم شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے منصب رسالت کی طرف پیش قدمی کی ہیں، یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر زندہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ مولانا الیاس صاحب کے تعلق سے تو میں آپ حضرات کے سامنے وہ دلائل رکھ چکا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ کہتی تھی مجھے تیرے ارد گرد صحابہ کی صورتیں نظر آتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے تجھے صحابہ کی خوشبو آتی ہے. اسی طرح سے مولانا الیاس صاحب کے اوپر بھی نبوت کا فیضان ان کے دل کے اوپر ہوتا تھا، اس کی بھی دلیل میں نے دے دی ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی وہ آیت کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مولانا الیاس صاحب کہہ رہے ہیں مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ اس کی تفسیر القاء ہوئی ہے کہ یہ امت محمدیہ جو ہے، اللہ نے تو یہ فرمایا نا کہ امت محمدیہ بہترین امت ہے، لیکن الیاس صاحب کہہ رہے ہیں یہ خاص میرے لیے یہ بشارت ہوئی ہے کہ تم نکالے گئے ہو تاکہ تم سے نبیوں جیسا کام لیا جائے. اعوذ باللہ. انہوں نے رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو اور اس طرح کی باتیں الیاس صاحب کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. اب آئیے ذرا دوسرے بزرگ جن کی تعلیمات کا ٹوکرا لے کر تبلیغی جماعت والے نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی کوچے کوچے گھوم رہے ہیں بیچارے، اور لوگوں کو یہ مشین گمراہ کرتی پھر رہی ہے. یہ مشین ہی کہہ لو اس کو، کیونکہ مولانا زکریا صاحب نے اس کو مشین کہا ہے نا، مشین سے تعبیر کی ہے نا کہ وہ مشین جو یوسف صاحب چلا رہے تھے اس کے بعد تھک گئے تو مولانا الہام حسن چلا رہے تو مشین ہے. یہ مشین جو قطر بیوت کی چل رہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی. جناب علی اب یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتلا دوں کہ یہ کون سے اشرف علی صاحب ہیں. یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی وہ ہیں جن کا ترجمہ اردو قرآن سب جانتے ہیں اور مشہور ہیں اور جن کو حکیم الامت کے نام سے دنیا جانتی ہے. مولانا تھانوی صاحب کا ایک عقیدہ منصور حلاج جو سب سے بڑا پرلے درجے کا صوفی اور کافر تھا، جس کے خون سے بغداد کی سرزمین لالازار کر دی گئی، اور یہ صوفیوں کا فتنہ بھی وہیں سے اٹھا. میں نے بتلایا ہے آپ کو کہ فتنوں کی سرزمین یہ عراق ہے، وہ عراق کا نجد ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے وہاں اور زلزلے وہاں سے سر اٹھائیں گے. تو منصور حلاج جو تھا یہ پرلے درجے کا صوفی خبیث جس نے ان الحق کا دعویٰ کیا اور وہاں کی ایک سرزمین کو سرخ کیا گیا، قتل کیا گیا. علماء اہل سنت نے اس کے اوپر فتویٰ دیا اور اس کو لال کیا، اس کو ختم کر دیا گیا. تو مولانا زکریا صاحب، مولانا الیاس اشرف علی صاحب تھانوی اسی منصور حلاج کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ارشاد کر رہے ہیں وہ ذرا سننے کے قابل ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہ یہی تو وحدت الوجود ہے، یہی تو وحدت الوجود ہے. جو کسی کی زبان سے کسی طرح نکل گیا تو وہ کافر کہلائے گئے کیونکہ اس نے زبان عشق میں اس کو ظاہر کیا. اور آگے چل کر کے کہتے ہیں تھوڑے سے لکھنے کے بعد میں، مگر
جن پر فتویٰ لگایا گیا، یعنی جن کو قتل کیا گیا، کفر کا فتویٰ لگایا گیا، ان کو اس کی بھی پرواہ نہیں، وہ اپنے کلام میں تعویل بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ایمان و کفر مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی منصور حلاج پکے درلے کا مومن اور ولی کامل تھا۔ جن لوگوں نے فتویٰ لگایا وہ انہوں نے غلطی کی اور اس کے خون کو بہایا گیا۔ وحدت الوجود ہم بھی قائل ہیں، وہ بھی قائل ہیں، تب رہا انہوں نے اظہار کر دیا عشق میں، اور ہم اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ پتہ آئی؟ سمجھا کرو ذرا تھا۔ التبلیغ صفحہ نمبر 32 اور الرحیل یہ صفحہ نمبر 122۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک سے عشق اور محبت کیا اس کے اندر، یعنی منصور حلاج کے اندر صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر بھی تھی؟ وہ محبت صحابہ کرام سے بھی بڑھ کر تھی؟ کیا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان اور صحابہ کرام اور ان سے بھی بڑھ کر کے اس کے اندر محبت تھی؟ انہوں نے تو اس عشق میں آ کر کے انہوں نے انا الحق کا نعرہ تو نہیں لگایا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، اتنا عشق ان کے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ عشق اور اس طرح کا عشق جو انسان کو قرآن و حدیث کے دائرے سے باہر کر دے، یہ تبلیغی جماعت کو مبارک ہو، ان کے صوفیوں کو مبارک ہو، اور صوفی حلاج جیسے کافروں کو مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والے، ہم ایسے عشق سے توبہ کرتے ہیں جو انسان کو دائرے کتاب و سنت سے باہر کر دے۔ اب تبلیغی جماعت اس عقیدے کی تبلیغ کرتی پھرے گی تو آپ بتلائیں کیا یہ بھی کتاب و سنت کی خدمت ہے؟ یہ اس طرح کی تبلیغ جو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس کی تبلیغ کیا یہ بھی قرآن و حدیث کی خدمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، ایک اور بات جو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کہہ دینا چاہیے۔ کیوں؟ جب لکھنے والے کو حیا اور شرم نہیں آئی تو مجھے کہنے میں کیا حیا اور شرم؟ انہوں نے کیوں لکھا اپنی کتاب میں؟ پھر میں لوگوں کے ساتھ لکھا ہی اسی لیے تاکہ دنیا پڑھے۔ اب میں کہہ رہا ہوں تو مجرم نہیں کہلاؤں گا، میں اطلاعاً میں کہہ دیتا ہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں۔ یہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہیں، ان کے چہیتے مرید حضرت خواجہ عزیز الحسن نے حضرت تھانوی کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، اور کتاب حسن العزیز جلد 1 صفحہ نمبر 13 اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے احقر کو، یعنی حضرت تھانوی نے احقر کو، یعنی لکھنے والے مرید کو، لکھنے والے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھیے میرا مادہ تاریخی، یعنی میرا مادہ تاریخی یعنی تاریخ پیدائش کا مادہ عدہ کچھ ہوگا، ہے نا؟ کہہ رہے ہیں دیکھیے میرا مادہ تاریخی مکر عظیم ہے۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر، گھوڑے کے چکر، مکر کہتے ہیں فریب کو، دغا کو۔ عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، یعنی بہت بڑا مکار، بہت بڑا عیار اور بہت بڑا فریب کار۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا مادہ تاریخی مکر عظیم ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں آخر شیخ زادہ ہوں، میں آخر شیخ زادہ یعنی شیخ ہوں۔ شیخ زادے فطرتی ہوتے ہیں۔ فطرتی سمجھتے نا؟ فطرتی کہتے ہیں فلانا بڑا فطرتی ہے یار، یعنی بہت بڑا دھوکے باز ہے، فطرتی ہوتے۔ کہتے ہیں شیخ زادے فطرتی ہوتے ہیں، مجھے بھی فطرتیں بہت آتی ہیں، مجھے بھی فطرتیں بہت آتی ہیں۔ یعنی مکار اور فریبی ہونا ایک عیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بدترین عیب ہے، مگر اس عیب کا اقرار مولانا تھانوی صاحب فخر سے کر رہے ہیں اور اپنے مرید سے کر رہے ہیں، اور وہ چہیتا مرید بھی اتنا بذات کہ اس نے اس کتاب میں لکھ دیا اس کو کہ مولانا نے یہ فرمایا۔ اب یہ کوئی کہنے کی بات ہے کیا؟ یہ تعلیم، یہ تبلیغی جماعت والے لے کے امت کے اندر پھیلائیں گے؟ پوچھنا چاہتا ہوں اس سے کون سی قرآن و حدیث کی خدمت ہوگی؟ اور اسی طرح سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کسی مرید پر ناراض ہو گئے، پھر اس کے قصور سے، اس کی غلطی سے معافی مانگنے کے لیے اعلان کروایا، اور کس طرح سے کروایا معلوم ہے؟ اس مرید سے کہا کہ اس طرح سے کہو، کیا کہ صاحبو میں فلاں قوم کا ہوں، میں فلاں قوم یعنی فلاں ذات کا ہوں۔ غور سے اس لفظ کے اوپر توجہ چاہوں گا۔ میں فلاں قوم کا یعنی فلاں ذات کا ہوں، اس لیے کم حوصلگی کے سبب اپنے مربی یعنی پیر اور مرشد کی عنایتوں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا، جس کی سزا میں گرفتار ہوں۔ کمالات اشرفیہ صفحہ 169۔ یعنی خطاکار نے معافی مانگ لی تو حکم ہوا کہ اب یہی بات ہر روز بعد نماز مغرب اسی طرح سے اعلان کرو تو تمہاری خطا معاف ہوگی۔